میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو بولی سبحان اللہ. حضور تاج شریعہ علیہ رحمت و رضوان مرید آپ کو مکہ میں بھی ملیں گے، مدینہ میں بھی مل جائیں گے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ جو جاوید بھائی یا ان کے گھر کے لوگ یا آپ جو بیٹھے ہیں، کیا آپ کو سرکار تاج شریعہ سے رشتہ داری ہے؟ نہیں، لیکن ہاں ایمان کا رشتہ ضرور ہے. ایمانی روحانی اقامی رشتہ ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تاج الشریعہ نے آپ کو رضوی جام پلایا ہے. بولیے نا، جام پلایا ہے. اور پوری دنیا میں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگوایا ہے. تو جہاں جہاں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہے، جہاں جہاں غوث اعظم زندہ باد ہے، جہاں جہاں غریب نواز زندہ باد ہے، وہی بستی بستی کریا کریا زندہ باد ہے. کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا نعرہ ہے، مجھے کہنے دیا جائے. آپ جس سے عشق کریں گے، یاد رکھیں جس انسان کو رب تعالیٰ چن لیتا ہے، جسے محبت کرتا ہے، اس انسان کے لیے قوم کے دلوں میں محبت کو عطا کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے خوب محبت کرو. سبحان اللہ. جب آپ تھے تو پوری دنیا میں آپ کا نعرہ لگ رہا تھا، چاہے وہ یورپ ہو یا عجم ہو یا عرب ہو. پوری دنیا میں اتنا نعرہ کسی بزرگ کی زندگی میں نہیں لگا. لیکن ایک ذات سرکار تاج الشریعہ، آپ بیٹھے ہیں بریلی میں، نعرہ آپ کے نام کا لگ رہا ہے چین میں. بولے بیٹھے ہندوستان میں، نعرہ لگ رہا ہے آپ کا امریکہ میں. لیکن سنیں، جب کعبے کے غسل کا وقت آیا، سعودیہ حکومت نے میٹنگ کیا باضابطہ طور پر اور سوچا کہ کہاں سے شیخ کو منگایا جائے، کس ملک سے کسی شیخ طریقت کو بلایا جائے. یمن سے بلایا جائے، بحرین سے بلایا جائے یا دبئی سے بلایا جائے. فیصلہ آخری فیصلہ کرتے ہیں نہیں، ہندوستان سے تاج الشریعہ کو بلایا جائے. یہ ہندوستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ کعبے کے غسل کے لیے جب سعودیہ حکومت انوائٹ کرتی ہے تو وہ سرکار تاج الشریعہ کو انوائٹ کرتی ہے. لیکن وہ نسلی حکومت اتنا جانتی ضرور ہے کہ تاج الشریعہ وہ ہے جس کے رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے، جن کے پردادا نے یہیں پر بیٹھ کر کے اسی کعبے کے اندر نظام رحمت کے سائے میں بیٹھ کر کے الدولت المکیہ بمادت علم غیبیہ کا کرتاس کے سینے پہ چیر کر لکھ دیا ہے. انہی کا پرپوتا تاج الشریعہ ہے. حکومت سعودیہ جانتی بھی ہے، لیکن جب نگاہیں جاتی ہے تو ہندوستان میں تو خانقاہ رضویہ کے چشم و شراب پہ جاتی ہے. وہاں پہ ہندوستان میں آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک ہی خان و خانقاہ نہیں ہے، خانقاہ اشرفیہ بھی ہے، خانقاہ چشتیہ بھی ہے، خانقاہ برکاتیہ بھی ہے. لیکن جب حکومت سعودیہ کی نظر پڑتی ہے تو سرکار تاج الشریعہ کے جمال جہاں آرا پہ کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ حکومت سعودیہ جانتی ہے چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تقوی کا میدان ہو، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت ہے تو وہ ذات تاج الشریعہ کی ذات ہے. چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ عربی علم کا میدان ہو، چاہے وہ انگریزی ہو یا سائنسی معاملہ ہو یا فلسفہ ہو یا منطق ہو یا نحو ہو، ایک کی جو دنیا کی جو بھی علم کی بات ہو، سعودیہ حکومت جان رہی ہے. کیونکہ تاج الشریعہ نے جو پڑھا ہے دنیا کے عام مدرسوں سے نہیں پڑھا ہے، جامع ازہر مصر قاہرہ سے پڑھا ہے. اور آپ نے پڑھنے کے بعد صرف کامیابی حاصل نہیں کیا ہے بلکہ اول پوزیشن سے آپ نے دستار بندی بھی حاصل کی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نگاہ سرکار مفتی اعظم ہند کی، جن کا دادا حجت الاسلام ہو، بولے انانا مفتی اعظم ہو، جو حکومت کو پلٹ دیا. اندرا نے کیا کہا تھا؟ فورس بھیجا، پکڑ کے لاؤ. سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا ڈرو نہیں، اس کی حکومت بدل جائے. اللہ کے ولی جو کہہ دیتے ہیں پتھروں کا لکیر بن جاتا ہے. بولے حکومت بدل گئی. آپ کہہ رہے ہوں کیا؟ حکومت بدل گئی، وہ برباد ہو گئی. اس کی پارٹی ادھر سے ادھر ہو گئے. کیونکہ اللہ کے ولی جو بولتے وہ ہے، حقیقت میں بولنا اس پروردگار کا. اس لیے دنیا میں جس سے بھی ٹکرانا ٹکرا لے، لیکن ولیوں سے ٹکرانے کی کوشش نہ کریں. آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین پیاسے تھے، ارے پاور ہوتا تو نہر فرات کو بلا لیتے. میں کہتا ہوں پاور کی بات مت کرو، ارے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ہندوستان پہ جب پاور دکھانے کی بات کرتے ہو تو حسین پاک کی اولاد غریب نواز نے ایک پیالے میں آنس ساگر کو سما دیتے ہیں. ارے جب حسین کی اولاد غریب نواز کا پاور اتنا ہے تو حسین کا پاور کتنا رہا ہوگا، حسین کے نانے کا پاور کتنا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ذہن قریب کریں. لوگ کہتے ہیں کربلا میں حسین مر گئے، شہید کر دیا گیا. کہتا ہوں سنو، آپ کو شاعر خلاف حضرت معصوم رضا سنگم سے آپ نے سنا کہ 150 خطوط بھیجے گئے، لیٹر بھیجا گیا، لیکن میرے حسین گئے. بلانے کے بعد آپ نے نیتا جی کو بلایا، کرسی دیا، ان کو آپ نے عزت دی. میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دانشور حضرات پہلی بار اتنی دیر تک مجلس میں، نہیں تو ورنہ 5 منٹ 2 منٹ آیا وہ اپنا بھاشن دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ آدمی کام کر رہا ہے، ان کے چہرے کی شائیں بتاتی ہیں کہ آگے چل کے یہ بڑا کام کریں. آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں اور یہ آگے جیت جائیں تاکہ آپ کے مدرسوں کا بھی کام کریں، آپ کے بچوں کے لیے بھی کام کریں. اس لیے یہ چہرے ہی سے انسان پہچانے جاتے ہیں. اور یہ جوان ہے اور یہ کام کریں گے. ان کا لباس بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ جو سیاست پہنچتے آتے ہیں وہ اپنا رنگ دیں، لیکن یہ منچ کے نیچے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں یہی مزاج ان کا رہا تو منتری نہیں پرائم منسٹر بھی بن جائے گا. کیونکہ ملک میں دیتا کوئی نہیں، اللہ کے ولی دے دیں گے. بولے کرسی پہ کوئی بیٹھے، نظام غریب نواز چلائیں گے، حکومت میں خانہ چلائیں گے. تو وہ یہ نہیں دیکھیں کہ مانگنے والا کون آ رہا. ہمارے یہ بھائی مکھیا جی بھی ہیں، کون ہے وارڈ بھائی، یہ لوگ بھی آگے جائیں. ہماری دلی دعا ہے آپ لوگ آگے چل کر کام کریں. اس زمین پہ کام کی ضرورت ہے. باپ داداؤں نے جو کام کیا ہے اس کو آپ اپنے دماغ پہ بسا لیں کہ ہمیں کام کرنا ہے. ہمارے ملک میں روڈ ایسے ہیں، ہمارے ملک میں غریب کا صرف امیر کا بچہ ہی نہیں پڑھے، غریب کا بچہ بھی پڑھے. صرف امیر کا بچہ ہی ڈاکٹر انجینئر نظر نہ آئے، غریب کا بچہ بھی نظر آئے. یہ کب ہوگا؟ جب دیش کے نیتی سدھر جائیں گے. اب دیکھیں کوئی منتری ہو اور اس کے رسپیکٹ کے لیے آپ چاہے اپنی جان گنوا دیں، وہ آپ کو کام نہیں آ سکتا. لیکن سنیں، میرے اسلام کے سیاست کے نظام کو لکھنے والے فاروق اعظم کا طرز دیکھیں. بولیں فاروق اعظم ہے. رات کی اندھیری رات میں 12 بج رہا اور آپ ٹہل رہے تھے. ایک نوجوان کھڑا ہے اور رو رہا. آپ نے کہا بیٹا رو کیوں رہا؟ جس کی حکومت 1000 مربع میل نہیں، 22 سے 23,000 مربع میل پہ حکومت. انسان پہ ہی نہیں، پانیوں پہ بھی حکومت. دریا نیل پہ آپ نے رکا کو ڈالا تو چلنا شروع کر دیا، جو ایک خوبصورت لڑکی کو لینے کے بعد چلتا تھا. وہ فاروق اعظم ہے. آپ نے دیکھا نوجوان رو رہا. بات کیا بیٹا؟ کہا کہ حضور میری بیوی
حمل سے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ درد سے بےتاب ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، فاروق اعظم ہے، امیر المؤمنین ہے، پرائم منسٹر آف اسلام. آپ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو لے کر آتے ہیں اور اس غریب نوجوان کی بیوی کے پاس رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی خدمت کرو، کیونکہ عورتوں کی خدمت کے لیے عورت کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ اگر فاروق اعظم کی ضرورت پڑتی تو فاروق اعظم تجھے لاتا نہیں. ہے کوئی ایسا منتری، ہے کوئی ایسا پارلیمنٹ میں بولنے والا آدمی جو اپنی بیویوں کو غریب کی بیویوں کی خدمت میں ڈال دے؟ نہیں. میرے بھائیوں پیغام لے کر جائیں. نعرے بہت لگ گئے، تقریریں بہت قرضدار ہو گئی، جلسے بہت ہو گئے. یاد رکھیں، ایک پیغام لے کر جائیں کہ روڈ پہ جب آپ چلیں، میرے رسول نے پیغام دیا ہے کہ آپ روڈ پہ چلتے ہو تو اگر روڈ پہ پتھر پڑا ہے تو روڈ سے پتھر کو سائڈ کر دے. شیشہ پڑا ہے، آپ شیشے کو سائڈ کر دے. لکڑی پڑا ہے، لکڑی کو سائڈ کر دے. ارے جس اسلام نے ایسا نرالا درس دیا ہے، جس سے روڈ پہ چلنے کا یہ حکم دیا ہے کہ اگر صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو روڈ پہ مت چلو. ارے یاد رکھو، جو اسلام ایسا درس دیتا ہو، کیا وہ اسلام عقلوادی کا درس دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. میرے امیر المؤمنین نے یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے بعد میں خود کھانا، غریبوں کو پہلے کھلا دینا. یہ ہمارا پیشوا ہے. اگر ایسا پیشوا آج بھی ہو تو اس کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج زمین پر جیتنے کے بعد کوئی انسان پرائم منسٹر بننے کے بعد اگر کروڑ تکبر میں آ جائے، پیسہ والا بننے کے بعد وہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، یاد رکھے یہ جسم ہے. یہ جسم کی طاقت جانے میں اور سانس کو بند ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، پیسوں کے جانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. اس لیے کہ اللہ جب دولت دے دے تو اس دولت کو قربان ہی کرنا ہے. تو غریب پہ کر دے، یتیم پہ کر دے، غریب کے بچوں پہ کر دے، غریب یتیم کی بیٹیوں کی شادیوں میں کر دے. اس لیے کہ جو مال غریبوں پہ لٹایا جاتا ہے وہ اعمال بنتا ہے، اور جو عیاشی میں لٹایا جاتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان